اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر. اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ سورج گول نہیں ہے بلکہ فلیٹ ہے، سورج سفیریکل نہیں ہے بلکہ فلیٹ ہے، تو یہ چھوٹا جھوٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو یہ کہنا کہ قرآن نہیں بدلا محمد کے زمانے سے لے کے آج تک. یہ میرا چیلنج ہے تمام لوگوں کو. میں تمام مفتیان اس دنیا کے اگر اکٹھے ہو جائیں اور ایک سائیڈ پہ جمع ہو جائیں اور میں دوسری سائیڈ پہ اکیلا بیٹھا ہوں، تو یہ تمام کے تمام مفتیان مل کر بھی یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ یہ قرآن وہی ہے جو محمد کے زمانے میں محمد بولتا رہا ہے. اور مفتی یاسر ندیم الواجدی اپنے کسی مومن کے ساتھ بیٹھ کے 4 گھنٹے ڈینگے مارتا رہا ہے. اچھا، وہ جو 4 گھنٹے ڈینگے مارتا رہا ہے اس ڈینگوں کو ہم دیکھیں گے لیٹر آن. آج میں صرف جو انہوں نے تمہید باندھی تھی نا فرسٹ 30 منٹس، اس کی اما ڈیڈی ایک کرنے لگا ہوں. اور اگر یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی اور جس کو یہ چیز سمجھ آ گئی وہ دنیا میں کسی بھی مفتی کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے اور وہ آپ کے سامنے کوئی بھی مفتی کھڑا نہیں ہو پائے گا. دس از ہاؤ امپورٹنٹ دس از. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تقریباً 300 لوگ ہمیں سٹارٹ ہوتے ہی دیکھ سکے ہیں. بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا، بہت بہت دھنیہ واد ہے آپ کا. جناب لیزی صاحب کہتے ہیں تھینکس فار برنگنگ لائٹ اینڈ ایکسپوزنگ جہادی. سر بے شک، بالکل، یہ ہمارا ایک بیسک مشن بھی ہے. ساتھ میں ابلیس صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. دیکھیں سر، شیطان ہمارے ساتھ، محمد صاحب کے ساتھ اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. تو ابلیس صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں یہاں پر بھی. اور کہہ رہے ہیں ایڈم آپ کو میری قسم اگر ٹاپک کو پورا کرنے سے پہلے مومنوں کا سٹریم میں جوائن کروا دیا تو آج میں آپ کی ناک میں رات گزاروں گا. اما یار نہ میری رات میں ناک نہ گزارنا، مومنوں کی رات میں ہی رہنا، مومنوں کی ناک میں ہی رہو، وہاں پہ انجوائے کرو، ہماری ناکوں میں مت آنا. سرات مستقیم صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، کہتے ہیں لاٹس آف بلیسنگ ٹو یو لالا جی اینڈ ٹیم. سلام المسیح، سلام المسیح. سرات المستقیم جی بہت بہت شکریہ. اینڈ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رکھی صاحب، انہوں نے 199 کا سپر اسٹیکر دیا. تھینک یو سو ویری مچ. تو جناب آج کی سٹریم میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی مومن جڑے نا وہ اس ٹاپک پہ بات کرے گا، ورنہ مجھ سے بات نہیں کریں گے. چلیں ایسا کر لیتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی مومن جو ہیں وہ اگر اس ٹاپک پہ بات کریں تو ہم اس ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو سیکنڈ پوائنٹ آف ویو بھی ملے گا. لائک مفتی یاسر نظیم الواجدی نے جب یہ ٹاپک گھسیڑا ہے تو اس نے 2 گھنٹے صرف ٹینٹا کیے، اور اس 2 گھنٹے ٹینٹا کے اندر وہ کیا کچھ کر گیا ہے اس میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی چیز دکھا دوں کہ جس طرح قرآن میں جگہ جگہ ٹیٹا لکھی ہوئی ہے. ٹیٹا کیا لکھی ہوئی ہے؟ او مومنوں کو پتا ہے صرف، نان مسلموں کو پتا نہیں لگ سکتا، اور وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی بکواس. او نان مسلم یہ کہتا ہے. یہ ہوتی ہے حجت بنانا. اسے کہا جاتا ہے حجت بنانا. یعنی کہ اگلے کے آرگیومنٹ کو سنے بغیر کہہ دینا کہ تیرا آرگیومنٹ صحیح نہیں ہے تاکہ اپنی بات کو اوپر رکھ لینا. یہ چیز مفتی یاسر ندیم الواجدی نے اپنی اس ڈیبیٹ میں بھی ملٹیپل ٹائمز کی. میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ وہ نان مسلموں کو کس طریقے سے پہلے سے ہی کہہ رہا ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں لگ سکتا. نان مسلمز آر اسٹوپڈ بقول ہم. لسن، ہماری اس علمی گفتگو کو اپنی جہالت کی وجہ سے، اور اس سے مراد جو ہے عام مسلمان نہیں ہے بلکہ جو مرتدین ہے جو ہمارا پروگرام دیکھیں گے، ہماری اس علمی گفتگو کو یہ ایک مسلمان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور مسلمان کے ساتھ سپوزڈلی علمی گفتگو کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس علمی گفتگو کو اس کی علمی گفتگو کو مفتی یاسر ندیم الواجدی، میرا تمہیں چیلنج ہے، علمی گفتگو اپنے مسلمان کے ساتھ کرنے کی بجائے میرے پاس آؤ، یہاں پہ لائیو آ کے کرو. میں دیکھتا ہوں تم کس کھیت کی مولی ہو. آؤ، کھلا چیلنج ہے تمہیں. جب دل کرے آ جانا. اگر تمہیں سیپریٹ سٹریم چاہیے میں تمہیں سیپریٹ سٹریم بنا کے دوں گا. تمہارے چینل کو پروموٹ کروں گا، میں تمہارے چینل کو پروموٹ کروں گا. آ جا. تو یہ تو کھلا چیلنج ہے تمہیں. لسن ٹو ہم کہ ایک بار پھر یہ کیا کہتا ہے. ہماری اس علمی گفتگو کو اپنی جہالت کی وجہ سے، اور اس سے مراد جو ہے عام مسلمان نہیں ہے بلکہ جو مرتدین ہے جو ہمارا پروگرام دیکھیں گے، تو ہماری اس علمی گفتگو کو اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ نہیں پائیں گے. تو ان سے ہم معذرت خواہ ہیں. ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ پلیز اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. جب اپ گریڈ کریں تو آپ کو بھی یہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی. مفتی یاسر ندیم الواجدی، میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپ گریڈ کروں، تمہارے علم میں اضافہ کروں. بیکاز رب زدنی علما. سو مفتی ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے علم میں اضافہ کریں گے یہاں پہ، کیونکہ تمہاری جو علمی گفتگو ہے وہ ایک بہت چھوٹے درجے کے اوپر ہے، بہت ہی چھوٹے درجے کے اوپر ہے. تم ابھی تک میٹرک میں بیٹھے ہوئے ہو. آؤ میں تمہیں گریجویشن کراتا ہوں، اور اگر تم گریجویشن کر گئے تو تمہیں ماسٹرز لیول پہ لے کے جاؤں گا،
اور اگر تم ماسٹرز بھی کر گئے تو تمہیں پی ایچ ڈی لیول پہ لے کے جاؤں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ پی ایچ ڈی لیول پہ جانے سے پہلے تم اسلام چھوڑ دو گے. سو اپنے دماغ کا ڈھکن کھولو، تھمز اپ پیو اور میرے پاس آؤ، یہاں پہ لائیو بات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ علمی گفتگو میں کون کس کو کیا سکھاتا ہے. اچھا، مفتی یاسر ندیم الواجدی نے اپنی اس اتنی بڑی ٹیٹے کے اندر ایک کتاب کا ریفرنس بھی دیا ہے. اس کتاب کا نام ہے علوم القرآن. ہم اس کتاب کو بھی دیکھیں گے. ہم اس کتاب کو اس وجہ سے دیکھیں گے کہ اس کتاب میں انہوں نے ایک پرٹیکولر پوائنٹ کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں یہ والی جو پوائنٹ ہے یہ اصل میں علوم القرآن بتا رہی ہے اور یہ سب سے اتھینٹک پوائنٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی 15-20 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. مفتی یاسر ندیم الواجدی اور اس ٹائپ کے بہت سارے ڈنگر علماء کرتے یہ ہے کہ کتاب میں سے اپنا پوائنٹ آف ویو پکڑ لیتے ہیں، اس کو پریچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرے ملا کو سامنے بٹھاؤ گے تو دوسرا ملا اسی وقت ایک دوسرے پوائنٹ کو پکڑ کے ان سے ڈیبیٹ کرنا شروع کر دے گا. سو دونوں ملا، ہم نے پاکستان میں ایک کہاوت ہے، دو ملاؤں میں مرغی حرام. ٹھیک ہے، تو اگر دو ملاؤں کو بٹھا دوں نا تو دونوں ملا آپس میں ہی لڑ مر جائیں گے اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے. پیڈو مومو نے کہا ہے دیر از ون مولانا قطب الدین آسکنگ فار لنک. سر مولانا قطب الدین آسکنگ فار لنک، سر مولانا قطب الدین کو لنک دے دیں. یہ لیں جی پیڈو جناب، کاپی ان دا سٹریم. اسٹے آن ٹاپک اینی مسلم. یہ لیں جی. اچھا، یہ میں لنک تو اسٹریم میں شیئر کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی نان مسلم جڑا میری اجازت یعنی کہ اوپن کرنے سے پہلے کہ نان مسلموں کے لیے اوپن کر دیا ہے، تو نان مسلم کو میں کر دوں گا بلاک، کیونکہ مجھے اپنی بیک سٹیج میں جگہ چاہیے مومنوں کے لیے. سو نان مومن اگر میری سٹریم میں آیا تو میں اسے بلاک کر دوں گا، تو وہ پھر اینڈ میں مجھ سے بات نہیں کر سکے گا. آپ سب کو پتا ہے کہ میں اپنی سٹریم کے اینڈ میں نان مومنوں کے لیے اوپن کر دیتا ہوتا ہوں سٹریم. اس سے پہلے اگر نان مومن جڑیں گے تو میری سٹریم کا بیک سٹیج جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے اور پھر مومنوں کو جگہ نہیں ملتی. تو لہٰذا پلیز ڈو ناٹ جوائن all non moments unless I ask you to. ٹھیک ہے، سو پلیز ریسپیکٹ دیٹ. اوکے جی، مولانا قطب الدین کے لیے لنک سٹریم میں جا چکا ہے اور پن بھی ہو چکا ہے. بلو ہارٹ جی کہہ رہے ہیں از اٹ ٹرو دیٹ ایون اللہ از افریڈ آف حضرت عمر. سر اگر اللہ نے حضرت عمر کی اتنی باتیں مان لی ہیں اور قرآن میں ڈال دی ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ افریڈ ہی ہوئے نا. اگر اللہ افریڈ نہیں تھے تو عثمان کی، اچھا عمر کی، چلے عمر کی بھی آئی ڈونٹ نو مین، مگر عثمان کی تو کافی باتیں مانی تھی. تو تھینک یو فار سپر چیٹ جناب. آگے چلتے ہیں جناب، ہم علوم القرآن کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں تاکہ پہلے اس کے اوپر بات کر لیں، پھر ہم مزید آگے چلیں گے اور پھر ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں گے. ہمارے پاس علوم القرآن میں مولانا صاحب نے صفحہ نمبر 109 پر سے سٹارٹ لیا تھا. میں صرف صفحہ نمبر 102 سے سٹارٹ لینے لگا. انہوں نے 109 سے سٹارٹ لیا تھا، میں 102 سے سٹارٹ لوں گا، بس اتنا سا فرق پڑے گا ابھی فی الحال. پیڈو مومو کہتے ہیں نوٹ قرطب الدین کتاب الدین. اچھا کتاب الدین. چلے جی پیڈو مومو کوئی بات نہیں، اسٹریم میں ہو گیا ہے، لائیو چلا گیا ہے آپ کے پاس. تو اگر کسی نے بھی جوائن کرنا ہوگا مومن نے تو وہ جوائن کر سکتا ہے. سر کتاب الدین جو ہے وہ بھی آ سکتے ہیں اگر کوئی کتاب الدین ہو تو. مگر میں چاہوں گا کہ یاسر ندیم الواجدی آئیں اور جس کتاب کی انہوں نے صفحہ نمبر 102 110 111 پڑھا اس کتاب کو تھوڑا سا میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، ان کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. شاید ان کو کسی نے بتایا اور وہ سیدھا اسی صفحے پہ گئے، اسی صفحے کو پڑھ لیا، اور شاید انہوں نے جان بوجھ کے باقی چیزوں کو امٹ کر دیا اور نہیں بولا. کیوں؟ یہ آپ انہی سے پوچھیں گے جب کبھی وہ آئیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا تو کیریئر ختم ہو جائے گا اگر وہ آ جائیں گے تو. ٹھیک ہے نا. ہمارے ساتھ ایکس مسلم نیلم جی جڑی ہیں، لیکن نیلم جی پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے، میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا. اچھا جی، ان روایات، اچھا اس سے پہلے انہوں نے کچھ حدیثیں دی ہیں کہ قرآن 7 احرف کے اندر آیا، 7 احرف کے اندر آیا وغیرہ وغیرہ، اور یہ ساری صحیح حدیثیں ہیں. 7 احرف کی، 7 احرف کی مینز 7 لیٹرز میں. حرف اور حروف، یہ حروف لیٹرز، حرف کی جمع ہے حروف، 7 لیٹرز میں آیا ہے. اور اس کی روایات کو بیان کرنے کے بعد وہ کیا بتا رہے ہیں دیکھیے. بعض دوسرے علماء مثلا حافظ ابن جریر طبری وغیرہ نے فرمایا کہ مذکورہ حدیث میں 7 حروف سے مراد قبائل عرب کی 7 لغات ہیں. اچھا اب انہوں نے عرب ان 7 حروف کو عرب لوگوں کی قرآت کے ساتھ انٹر لنک کر دیا ہے. یہ ایک کول ہے. ابھی مفتی یاسر ندیم الواجدی جس چیز کو لیتے ہیں یا ایکسپٹ کرتے ہیں وہ آپ دیکھیے گا نیچے ہے، اس میں وہ اس چیز کو نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ یہ بھی تو اسی کتاب میں لکھا ہے نا. پہلے یہ بتاؤ کیوں یہ نہیں. ابلیس جی کہہ رہے ہیں سر مومن لینے سے پہلے ٹاپک پلیز کمپلیٹ کریں. سر ٹاپک تو آج کی لائف اسٹریم میں کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا، اٹس اے ویری بگ ٹاپک. سو اس کے اوپر ملٹیپل اسٹریمز ہوں گی
اور بائی دا اینڈ یو ول ریئلائز دیٹ قرآن از نتھنگ بٹ مومنوں کی اپنی گپ شپ. ایس کے رانا جی کہتے ہیں ہیا ایڈم برو, ہیا ایس کے رانا جی, تھینک یو سو ویری مچ فار یور 400 روپیز سپر چیٹ. ہر قبیلے کی زبان عربی ہونے کے باوجود دوسرے قبیلے تھوڑی تھوڑی مختلف تھی, اور یہ اختلاف ایسے تھا جیسے ایک بڑی زبان میں علاقائی طور پر تھوڑے تھوڑے اختلاف پیدا ہو جاتے. اچھا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے, اب یہ مفتی تو نہیں بتائے گا, لیکن میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. ابھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل کی آسانی کے لیے قرآن 7 لغات پر نازل فرمایا. قرآن 7 لغات پر اس لیے نازل فرمایا کہ عرب لوگوں میں مختلف عربی بولنے والے لوگ تھے. ڈو یو سی کہ پرابلم کیا ہے اس میں؟ ڈو یو سی کہ اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم کیا ہے ہم دیکھتے ہیں آگے. ایکس مسلم نیلل جی, جب آپ نے جوائن کیا تھا تو اس نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ کیمرے اور مائک کو پرمیشن دوں, اور آپ نے کیمرے اور مائک کو پرمیشن نہیں دی. تو چونکہ آپ نے کیمرے اور مائک کو پرمیشن نہیں دی تو میں آپ کو اسٹریم میں ایڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اسٹریم میں آپ کو کیمرہ اور مائک یوز کرنا ہے. کیمرے کو آپ بند کر سکتی ہیں اسٹاپ کیم کے بٹن کے ساتھ, لیکن پرمیشن آپ کو دینی پڑے گی, پھر ہی آپ اسٹریم میں جڑ سکتی ہیں, ورنہ نہیں جڑ سکتی. اچھا جی, اچھا جی, کہاں رہتے ہو ایڈم بھائی؟ ساحل بھائی کی اسٹریم میں آتے. یار بھائی سن, میں موجود نہیں تھا, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اسٹریم کی تھی سنڈے کو, لیکن میں چونکہ موجود نہیں تھا تو میں کیسے آتا وہاں پہ. لیکن آج ساحل بھائی ابھی آ جائیں گے ہماری اسٹریم میں, اور ہم لوگ بہت زبردست گپ شپ کرنے لگے ہیں. میں ابھی سر فاؤنڈیشن تیار کر رہا ہوں اپنی آج کی گپ شپ کی, اور پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے. جناب ہمارے ساتھ ایس کے رانا جی نے ایک اور 400 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا. ایس کے رانا جی بہت بہت دھنیہ واد, شکریہ آپ کا سر. امام ابو حاتم سبحانی نے ان قبائل کے نام بھی معین کر کے بتائے ہیں. یعنی ایک بندے نے تو کہا بھائی یہ والا نام, یہ والا نام, یہ والا نام, یہ والا نام, اس لیے یہ 7 ہے. قرآن ان 7 قبائل کی لغات پر نازل ہوا, مثلا قریش کی قرات پہ, حزیل کی قرات پہ, تیم الرباب, ازدر, ربیہ, حزان اور سعد بن بکر اور حافظ عبد الرحمن نے بعض حضرات سے نقل کی ان کی جگہ پہ قبائل بتائے, اور یہ والے قبائل بتائے. وٹ ایور وٹ ایور وٹ ایور, مختلف قبائلوں کے نام انہوں نے بتائے. لیکن بہت سے محققین مثلا حافظ ابن عبد الرحمن, علامہ سیوطی, علامہ ابن حجری وغیرہ نے اس قول کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, یہ قریش کے قبائلوں کے اوپر نہیں آئی 7 قرا. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ایک اور حدیث ہے جس میں عثمان نے ایک بندے کو غلط قرا کرتے ہوئے سنا, اور اس کی گردن میں اپنا پٹا ڈال کر کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس لے کے آیا. لیکن یہ ایک بڑی زبردست حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں بھی ہے, اور ملٹیپل اور جگہ کے اوپر بھی ہے. یہ دیکھیے عمر بن الخطاب نے کیا کیا. ڈی کے جی آپ کے ساتھ بھی سیم پرابلم ہے. یو ہیو ٹو گیو پرمیشن ٹو یور مائک اینڈ کیمرا, انلیس یو گیو پرمیشن ہم آپ کو ایڈ نہیں کر سکتے. عمر بن الخطاب کہتے ہیں I heard Hisham bin Hakim reciting Surah Furqan in a style different from that in which I used to recite. دیکھیں اس میں اردو ہے نہیں ہے اردو. عمر بن الخطاب نے دیکھا ہشام کو قرآن کی ریسائٹیشن کرتے ہوئے ڈفرنٹلی, تو جیسا کہ وہ ریسائٹ کرتے تھے اس سے ڈفرنٹلی. In which Allah Messenger has taught me to recite. I was about to dispute him. میں اس سے لڑائی کرنا چاہتا تھا, اس کو کہنا چاہتا تھا کہ تو غلط ہے, but I delayed. لیکن میں چپ رہا, اسے فنش کرنے دیا, اسے ختم کرنے دیا. Then I caught hold of his cloak and brought him to the Messenger of Allah. تو میں نے اس کے کپڑے کو پکڑا اور اس کو نبی پاک کے پاس لے کر آیا. سو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ نبی پاک کے پاس گھسیٹ کے لے کے آیا اس کو کپڑے سے پکڑ کے. کیوں لے کے آیا؟ کیوں, ٹینشن کیا تھی اس کو؟ اچھا اگر ہم اسی کو بخاری میں دیکھیں, یہ دیکھیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی گردن میں ڈال کے, یہ دیکھیے I tied his garment round his neck and seized him by it and brought him to Allah Messenger. اس کی تو صحیح بخاری کی تو ہمارے پاس اردو بھی موجود ہے, اسے اردو میں ڈال دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اردو میں کیا لکھا ہوا ہے. قریب ہی تھا کہ میں کچھ کر بیٹھوں گا, لیکن میں نے ایسا مہلت دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو لے. اس کے بعد میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا اور رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. عمر بن الخطاب کو اتنا غصہ آیا, اس نے کہا میں نے تو محمد سے کچھ اور سنا تھا, یہ بندہ کسی اور زبان میں پڑھا, کچھ اور پڑھا. اس نے کپڑا پکڑا اور اس بندے کی گردن میں ڈال کے اس کو گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں لے کے آیا. This is where the problem comes. یہ جو چھوٹے چھوٹے مومنز ہیں, مسلمان لوگ ہیں, ان کو امب کا نہیں پتا قرات اور احروف کی, ان کو امب کا نہیں پتا کیا قرات ہیں, کیا احروف ہیں, اور یہ کیا ویریشنز ہیں. یہ ہمیں مفتی بھی جب بتاتے ہیں نا, ان کی بھی ٹائم ٹائم فش ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے جو آپ کے امام تھے, مولوی تھے, اسکالر تھے, مفتی تھے, جو بھی آپ کہہ لیں, انہوں نے کیا کہا تھا؟
یاسر قادی, انہوں نے کہا تھا دیر آر ہولز ان دس نیریٹو, اس نیریٹو کے اندر سوراخ ہیں, بڑے 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 سوراخ ہیں, دیر آر ہولز ان دا نیریٹو. تو اس چیز کے لیے مجھے بڑے سے بڑے مفتیوں کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں سمجھائیں, کیونکہ بیسیکلی یہ جو اے بی سی ڈی لوگ ہیں, جو ڈنگر لوگ ہیں, جن کو پاکستان اور انڈیا میں امب کا پتہ نہیں ہے کہ احروف اور قرا ہے کیا, وہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں, وہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں. اگر کوئی ہے, کسی میں ہمت ہے, آئے لائیو اسٹریم کا لنک لائیو میں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا جو آپ نے مجھے سکھائی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا پہلے انہیں چھوڑ دو. اچھا پرابلم یہ ہے کہ اگر قرآن 7 حروف میں آیا تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو اپنا عمر بن الخطاب ہے, ان کو کیوں نہیں پتا تھا دوسرے حروف کا؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ محمد نے عمر بن الخطاب جیسے شخص کو کیوں نہیں بتایا تھا کہ میں نے قرآن جب دیا ہے تو وہ 7 حروف میں دیا ہے, یہ ایک حرف, یہ دوسرا حرف, یہ تیسرا حرف, یہ چوتھا حرف, یہ پانچواں حرف, یہ چھٹا حرف, یہ 7واں حرف. عمر بن الخطاب جیسے شخص کو کیوں نہیں پتا تھا جب تک کہ کسی دوسرے شخص نے آ کے نہیں بولا؟ تھنک اباؤٹ اٹ, اپنے دماغ سے سوچئے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ محمد کو خود یاد نہیں رہتا تھا اس نے کیا بولا ہے, اور وہ لوگوں کو ایگریمنٹ دے رہا تھا. اب اس ساری ایگریمنٹ کے پیچھے جو بھی کہانی ہے, اس کو ایکسپلین کیسے کیا جاتا ہے, یہ ہم مفتی یاسر ندیم الواجدی سے سنیں گے. لیکن پہلے دیکھیں یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. گلے میں چلا ڈال کے سور کی خدمت حاضر ہوا. میں نے آپ سے کہا تو انہوں نے مجھے قرات کے خلاف پڑھتے سنا جو آپ نے مجھے سکھائی ہے. کیا عمر بن الخطاب نے کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کو ایسی قرات میں قرآن پڑھتے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں سکھائی ہے. تو رسول نے مجھ سے فرمایا انہیں چھوڑ دو. پھر ان سے فرمایا اچھا تم قرات سناؤ. انہوں نے اپنی قرات سنائی. آپ نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی. اب عمر جو ہے ٹینشن میں آ گیا. انہوں نے کہا ہیں میں نے تو کچھ اور سنا تھا. اس کے بعد آپ مجھ سے آپ سے فرمایا تم بھی پڑھو. میں نے بھی پڑھ کر سنایا. آپ نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے. اب دونوں بندوں کو رسول نے کہہ دیا جی ایسی نازل ہوئی ہے. کیوں؟ عمر کو ایسے سنایا ہوگا, کسی دوسرے کو کسی اور طریقے سے سنایا ہوگا. محمد جی کو خود یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا قرات کرتے ہیں, ان کو تو خود یاد نہیں رہتا تھا. انہوں نے اینڈ میں بہانہ کیا بنایا؟ انہوں نے اینڈ میں بہانہ بنایا قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے, تم جس کو آسانی ہو اسی طرح پڑھ لیا کرو. تو وہ جو 7 قرات میں قرآن نازل ہوا اور محمد نے کہا تم کو جس میں آسانی ہو اس میں پڑھ لیا کرو, تو قرآن کو پھر 7 قراتوں میں لکھا بھی تو جانا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ محمد حسین جڑے ہیں, لیٹس سی کہ وہ ہمیں اس کا جواب دے دیں کہ پھر قرآن 7 قراتوں میں لکھا کیوں نہیں گیا؟ عثمان نے جب قرآن لکھا اور ابو بکر نے جب قرآن لکھا تو پھر ایک ہی قرات میں کیوں لکھا؟ کیونکہ محمد نے تو کہا یہ میری قوم کی آسانی کے لیے ہے, تمہیں جون سی قرات اچھی لگتی ہے اس میں بول دو. اور محمد صاحب فوراً بھاگ گئے ہیں. آتے ہی یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں اور ہم اسکرین کور کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں. تو محمد حسین جی جڑیے, اگر آپ کے پاس آنسر ہے تو آ کے بتائیے گا ہمیں. تو جناب ہمارے پاس دوبارہ سے ایک اور بھائی صاحب جڑے ہیں. لیٹس سی کہ یہ کیا کہہ دیتے ہیں. جی جناب آپ کیا کہیں گے, وہ 7 قرات کا قرآن کہاں ہے؟ بولیے صاحب, آپ لائیو ہیں. ہلو ایڈم بھائی, آواز آ رہی جی آ رہی ہے, بتائیے سر. ہے؟ ایکچولی میں وہاں ساحل بھائی کے چینل میں آیا تھا تو آپ مومن ہیں؟ وہاں پہ کیونکہ پالیسی یہ تھی کہ بھائی اپن دوسرے ریلیجن کے بارے میں آپ بات نہیں مومن کر ہیں؟ سکتے. نہیں سر, نہیں سر, میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا, میرے کو تھوڑا سر آپ کے مجھے اس بھی میں مومن انٹرسٹ ہے. نہیں, ایک سیکنڈ, مجھے ابھی مومنوں سے بات کرنی ہے. میرے اسٹریم میں ہاں آپ نے نہیں جس سر, لنک میں پہ تو کلک امید کیا ہے, نہیں کر رہا آپ اینڈ میں آئیے گا جب میں نان مومنوں کے لیے اوپن کروں گا, اس سے پہلے نہیں. ابھی صرف مومنوں کے لیے میں نے بات بولی تھا. تھی. اوکے اوکے پلیز ڈونٹ لیٹ می اوکے بلاک یو, پلیز اینڈ میں اوکے اوکے جب میں اوکے. نان مومنوں کے لیے شروع کروں گا. اچھا میں نے لائیو دیکھا اس لیے آ گیا, میں جا رہا ہوں. سر پلیز لسن ٹو می. میرا اسٹینڈرڈ رول آف تھم یہی ہے, جب میں ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں اس وقت صرف مومنوں کے لیے, نان مومن اینڈ میں جڑیں گے. اینڈ میں اوپن کروں گا نان بالکل مومنوں بالکل کے لیے. اوکے بالکل, فرسٹ تھینک یو, ٹائم آیا ہوں ایکچولی آپ کی اسٹریم میں. اوکے تھینک یو. آپ آئیں, جڑ جائیں, واچ کریں, اینڈ میں جڑیے گا. اوکے جی واپس آتے ہیں. کوئی نان مومن نہیں جڑے جناب اس وقت, صرف مومن. اچھا جی, ہمارے ساتھ احمد دیدات کے نام سے ایک مومن آئے ہیں. لیٹس سی کہ یہ کیا مومن ہے. جی جناب آپ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لائیو ہے جناب, انمیوٹ کریں. تو جناب سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہ مومن جو جڑ گئے ہیں مسٹر احمد دیدات کے نام سے. پروبیبلی احمد دیدات ان کے سیکنڈ نبی ہیں, تو سیکنڈ نبی احمد دیدات کے نام سے جڑے ہوئے ہیں. جناب انمیوٹ کریں اور بولیں مسٹر احمد دیدات صاحب, آپ لائیو ہیں. احمد دیدات صاحب آپ کو 10 سیکنڈ دے رہا ہوں, نہیں تو مجھے آپ کو اڑانا پڑ جائے گا, بلکہ آپ خود ہی بھاگ گئے ہیں. چلے ٹھیک ہے, بہترین. تو جناب ہمارے پاس قرآن کوئی سا بھی اٹھا لیں آپ آج کل, اور اگر آپ کوئی سی بھی حدیث دیکھ لیں جو کہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا ابھی آہستہ آہستہ, آپ کو قرآن 7 قرات میں لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو اگر قرآن 7 قرات میں آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یا تو 7 قرات میں نازل نہیں ہوا, یا عمر بن الخطاب نے اس کو 7 قراتوں کو ایکسپٹنس نہیں دیا,
کیونکہ لکھا تو ابو بکر عثمان اور عمر نہیں ہے نا, اینڈ میں تو عثمانی قرآن ہی چلا نا, اور اس کے بعد عمر ہی تھا نا, اور اس کے بعد ابو بکر نے سب سے پہلا قرآن لکھا تھا نا. تو آپ کے پاس دو ہی حجتیں بنتی ہیں کہ یہ قرات بعد میں لوگوں نے انٹینشنلی ڈالی, اور جو ہمیں مفتی یاسر ندیم الواجدی نے گیمیں بتائی ہیں, میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, وہ پھٹ جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں قرآن کی اس پریزرویشن نما بونگی کے اوپر. ہمارے پاس روی جی ہیں, روی پرکاش آفیشیل. جی روی پرکاش آفیشیل, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. سیمز لائک آپ کے پاس کوئی چینل بھی ہوگا. being born in not so religious Hindu family, really shocked to hear about this Arabic cult. Keep it up, Adam. Sir, بہت بہت شکریہ, بہت دھنیہ واد سر, آپ آئے ہیں اسٹریم میں. سر نہیں جی, ہمارے ساتھ آئے ہیں جی, سب اس کا حکم ہے, سب اس کے حکم سے ہوتا ہے. جی جناب, سو اللہ کے حکم سے ہی یہ قراتیں غائب ہو گئیں اور کسی اور کے پاس چلی گئی ہیں. سر آپ لوگوں نے دیکھ لیا, سب اسی کے حکم سے ہوتا ہے. جی بھیا, صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی مسٹر اسپیک, بولیے سرکار, آپ لائیو ہیں. ہلو جی جناب, آپ کی آواز آ رہی ہے. ایڈم بھائی, آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی سر, کیا کہتے ہیں؟ ہاں ایڈم بھائی, کیسے ہیں آپ ایڈم بھائی؟ میں ٹھیک ہوں, آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ نہیں نہیں, یار سیریسلی یار, نان مومنوں کو کیا مسئلہ ہے یار, کیوں نہیں سنتے ہو میری بات یار؟ ابھی میں نے کیا بولا ہے؟ کیا میں اسٹریم میں آدھا گھنٹہ صرف یہی سمجھاتا رہا ہوں کہ نان مومن ابھی مت جڑے؟ اگر دیکھیں, اگر نان مومن نہیں آتا تو میں اپنی اسٹڈی جلدی کمپلیٹ کر سکتا ہوں. اگر مومن آتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ کو بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن نان مومن میری اسٹریم میں اس وقت کوئی انپٹ نہیں ڈال سکتے, کوئی ویلیو نہیں ڈال سکتے. پلیز نان مومنز مت جڑیں. جناب راک صاحب, آپ نان مومن ہے کہ مومن ہے؟ میں تو ایسی ہوں بھائی. میں نے اب بلاک کرنا شروع کر دینا ہے نان مومنس کو, جو بھی جڑے گا. لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں, میں نان مومنس کو بلاک کرنا شروع کر دوں گا. I'm going to start blocking non moments. Please do not do that. نان مومنوں کو میں بلاک کرنا شروع کر دینا ہے, مت کرو ایسے. آخری مرتبہ بول رہا ہوں, میں اب بلاک کرنا شروع کر دوں گا. جی جناب, مومن نان مومن. ہاں جی, آپ نے نہیں بولنا جناب. اوکے, ویسٹ آف ٹائم. جی جناب, بتائیے سر. مسٹر سیٹن 666. جی جناب شیطان جی, بولیے. اوکے اوکے جی, یہ تو شیطان گئے کام سے. شیطان جی, آپ تو لگتا ہے کام سے گئے, میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں. یہ بائی دا وے شیطان صاحب جو ہیں, جو میں شیطان کے نام سے آئے ہیں, ان کا نام ہے فیصل صاحب. فیصل صاحب, آپ بولنا پسند کریں گے کہ نہیں؟ نام سے تو آپ مومن ہیں, نام سے تو آپ مومن ہیں, بولیں گے کہ نہیں؟ اوکے, بولیں گے نہیں. یہ ان کو تو ہم نکالتے ہیں. اوکے, کیونکہ بول نہیں رہے. جناب ابو شاہد, ابو شاہد جی, آپ نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دی, میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا ہوں جب تک آپ مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دیں گے. تو آپ مائک اور کیمرے کو پرمیشن دیں اور واپس آئیں. سمپل, تھینک یو جی. جناب آپ لائیو ہیں, مومن ہیں؟ آپ کے پیچھے بچوں کی آواز آ رہی ہے, آپ مومن ہیں, مسلمان ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بچوں سے, پیچھے سے بچوں کی آوازیں بہت آ رہی ہیں. ایک سیکنڈ. ہاں جی, ایک سیکنڈ دیا. اچھا جی, ایک سیکنڈ کے لیے میں ذرا یہ لگا رہا ہوں اپنی بریک, ذرا مجھے پانی لے کے آنے دیں, میں آتا ہوں آپ لوگوں کے پاس. Hello Habibis and Sheikh Ntika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com/Adam Seeker. We thank you all for your kind support and enjoy the video. By the way, this was a commercial break. And also, please don't forget to comment and like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Anyway, let's don't go in there. God bless you all. Please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Okay ji, I'm back. Ji, simple. جی مسٹر سمپل. سر شکر سر. جناب کچھ سورت کی تلاوت کر دیں, کوئی سی جو آپ کو پسند ہے, تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے آپ واقعی مومن ہیں. کیا ہو باقی کیا؟ کوئی سی سورت کی تلاوت کر دیں, سورہ یاسین کی تھوڑی سی تلاوت کر دیں, سورہ نہیں اخلاص یار کی نہیں. تلاوت کر دیں. پورے کلاس. ہلو. ہاں جی, اونچی سی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جی بہترین سر. جی سر یہ آپ نے ابھی حدیث پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا اور تم کو جس میں آسانی ہو اس میں پڑھ لیا کرو. ہمارے پاس یہ 7 قرات کون کون سی ہیں اور کہاں سے ہم پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو؟ جی میں اتنی نہیں جانتا اس کے بارے میں. تو سر یہ ٹاپک تو آج کا یہی ہے نا, اگر ہاں قرآن یا قرآن 7 کی قراتوں میں نازل ہوا یا قرآن میں جھول ہے بہت بڑا اس کی کلیکشن میں اور اس کی پروٹیکشن میں, کیونکہ اللہ تو کہتا ہے نا انا نحن نزلنا الذکر و پروناؤنسیشن انا میں, لہ لحافظون. جی نہیں پروناؤنسیشن میں یا پھر وائس میں اپ ڈاؤننگ ہے, اس میں فرق. چلیے دیکھیں 7 حروف کا لفظ آیا ہوا ہے, 7 حروف کا مطلب ہے 7 ہیلو حرفوں میں. جی سر یہ 7 حروف کا لفظ آیا ہوا ہے, حرف کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, ووکل اسپوکن کی بات نہیں ہو رہی, حرفوں کی بات ہو رہی ہے. حرفوں کا فرق ہے, حرفوں کی ویریشن ہے. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہاں جی آواز آ رہی ہے. ہاں میرا ایک ہی سوال ہے آپ سے. سر سوال بعد میں, بین آپ کو یہ حروف اور سر قرات کا نہیں پتا ایکچولی یہ تو بہت پہلے دیکھ چکا ہوں, یہ سب ہو چکا ہے. ہو چکے ہیں, نہیں چلیں پھر آپ کو ابھی تک نہیں پتا, آپ ایسا ہر کریں ہر میوٹ کر ہر کے بیٹھ چینل پہ جائیں, جا کے آ جائے. آپ میوٹ کر کے بیٹھ جائیں, میں کسی اور مومن کو لیتا ہوں شاید آپ ان کو سپورٹ کر میرا سکیں. میسج ٹھیک ہے اوکے اوکے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ابھی, آپ بہت بیبی ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں آج کی اسٹریم ذرا بڑے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے نہیں ہے. پلیز کنٹینیو. سر آئے انہوں نے کہا جی $5 کے سپر چیٹ کے ساتھ سلام المسیح ڈیئر ابو جی, بہت بہت شکریہ جناب, سلام المسیح ٹو یو ایز ویل. ہمارے پاس چراغ لے کے ڈھونڈو بھائی آئے ہوئے ہیں. یو آر ڈوئنگ اے گریٹ ورک وتھ 200 روپیز سپر چیٹ, تھینک یو سو ویری مچ. ہمارے پاس چائنیز شیف صاحب ہیں, انہوں نے 200 روپیز کا 29 روپیز کا سپر چیٹ دیا ہے جناب, بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس منیش صاحب ہیں, انہوں نے کینیڈین $2 کا سپر چیٹ دیا. سر یہ مومن نہیں چومین ہیں. سر آپ لگتا ہے پورے چائنیز ہو گئے ہیں, آپ نے چومین دیا ہے. ہندی نام ویلکم جی. آپ مومن ہیں یار؟ آپ کیسے مومن ہو سکتے ہیں, کیوں جڑے ہوئے ہیں یار, کم آن. اوکے جناب مومن ہیں آپ؟ چارو جی مومن ہیں آپ؟ ہری ساگر سنگھ جی, یو کین ناٹ بی اے مومن, ریموو یور سیلف فرام دا اسٹریم. اپنے آپ کو اسٹریم سے ہٹا لیں. سریندر کمار میں آپ کو بلاک کر دوں گا اگر آپ نے اپنے آپ کو خود اسٹریم سے نہیں ہٹایا. سریندر کمار میں نے آپ کو ریموو کر دیا ہے, آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو نہیں ہٹایا, میں بلاک کر دوں گا. ابو شاہد میوٹ کریں یوٹیوب. ابو شاہد ریموو کریں یوٹیوب. ابو شاہد مجھے آپ کی آواز واپس آ رہی ہے. جی دوبارہ بولیے گا کچھ. یار لسیاں بعد میں منگوانا یار. ابو شاہد جی سر ذرا مائکرو فون کے قریب آ کے بولیے, بہت دور سے آ رہی ہے. نہیں سر ایک سیکنڈ ذرا میں آپ کی آواز کو انہینس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بولیے. سر آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن بہت سلو آ رہی ہے, ہمارے آڈینس پروبیبلی نہیں سن پائیں گے. اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بہت کم ہے لیکن ذرا اونچا بولیے, آپ ذرا زور لگا کے بولیے, شاید بہتر ہو جائے. جی جناب آپ کیا کہیں گے 7 حروف کے بارے میں, اور ہمیں کیا بتائیں گے کہ جب نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جون سے حرف میں آپ کو بہتر لگتا ہے اور آسانی لگتی ہے اس حرف کو پڑھ لیں, یہ 7 حروف کے قرآن کہاں ہیں؟ یہ مجھے پہلے یہ بتاؤ نا, آپ شروع سے پڑھ لو نا اس آیات کو. جی آپ اس کو آپ شروع سے پڑھ لو نا, جو آیات پورا آیات کو پڑھ لو نا, پھر ہم سن پائیں گے اس کی پوری مطلب سر میں نے پورا کا مطلب پورا پڑھا ہے, آپ اگر سنا نہیں تو میں نے پورا کا پورا پڑھا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کیا پارٹ پڑھوانا چاہتے ہیں. آپ شروع سے پڑھ لیجیے اس کی. سر میں نے فرمایا ہے کہ میں نے پوری کی پوری حدیث پڑھی ہے, آپ مجھے بتا دیں کون سا والا پارٹ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. نہیں میرے سنو, آپ پوری پڑھ لیجیے, اس کے بعد ایک بار ترجمہ کر دیجیے. ابو شاہد جی میں نے ابھی آپ کو 2 دفعہ فرمایا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. میں آپ کو اوکے میں نے بتا کہا رہا کہ میں نے پوری حدیث پڑھی ہے, آپ بتائیے کون سا پارٹ مجھے چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ پڑھوں. نہیں پوری حدیث ایک بار پڑھ لیجیے, میں نے نہیں سنا, آپ اس آیات کو آپ پڑھ پڑھ لیں, لیجیے پھر ایک آپ بار. کے سامنے ہے بھائی, میں ایک دفعہ پڑھ چکا ہوں, یہ لے پکڑے. ایک بار آپ ریپیٹ کر لو اس آیات کو, ریپیٹ کر لو. کیونکہ قرآن میں ایسا ہوتا ہے نا, پہلے ایک آیات آیا ہوا ہے, پھر اس کے بعد. سر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں. جی ایک قرآن میں اصل میں یہ ہوتا ہے نا, پہلے ایک آیات آیا ہوا ہے کسی چیز پر, ایک چیز پر نازل ہوتے ہیں, پھر دوسری آتا ہے اس آیات پر آتا ہے نا. جناب میں نے کیا بولا ہے آپ کو, یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں, قرآن نہیں ہے.
جی حدیث پڑھ لیجیے آپ نے آپ جو اسکرین شاٹ کیا ہوا قرآن کی تھا نا. سر میں اس میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب جو ہیں انہوں نے کسی شخص کو قرآن پڑھتے سنا جو کہ انہوں نے محمد صاحب سے نہیں سنا تھا. جی وہ لے کے گئے اس کو محمد صاحب کے پاس, اس کی گردن میں کپڑا ڈال کے اسے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے. اچھا محمد صاحب نے اس بندے کو کہا قرآن پڑھو, اس نے قرآن پڑھا تو محمد صاحب نے کہا بالکل ایسے ہی اترا. تو عمر نے کہا ایسے تو آپ نے مجھے نہیں سکھایا. اچھا محمد نے کہا تو بھی پڑھ. انہوں نے بھی پڑھا. محمد نے کہا ایسے ہی اترا ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے, تم کو جس میں آسانی ہو اس میں پڑھ لیا کرو. اب مجھے یہ بتائیے جو 7 قراتیں ہیں یہ کون سی ہیں, ذرا بتائیے گا. یہ ساتھ اس میں اس نے کیسے بات کر رہی ہو, ایک ہی زبان پر آگے اترا ہوتا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کو یہ کیسے پتا لگا؟ اب مجھے سر بتائیے کیسے آپ کو سر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا. اردو پڑھنی آتی ہے, انگریزی کر دوں اگر اردو نہیں پڑھنی آتی. میں اردو ہی پڑھ لیتا ہوں, انگلش پڑھ لیتا ہوں. تو میں یہ بول رہا ہوں اگر خطاب بن عمر یہ جو آیات پڑھ رہی ہے اگر وہ صحیح ہے, میری سن پا رہی ہے آپ؟ ہاں جی آ رہی ہے, لیکن آپ بتائیے کہنا کیا چاہ رہے ہیں نا. میں یہی بولنا چاہتا ہوں جو عمر بن خطاب نے پڑھا ہے اگر وہ صحیح ہے, جو سر صحابہ جس نے پڑھا ہے اگر وہ بھی صحیح ہے, اس میں غلط کیا ہے, میں یہ بول رہا ہوں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں, مجھے دونوں چاہیے نا, کون سا اس نے پڑھا تھا اور کون سا اس نے پڑھا تھا, وہ دونوں کون سے ہیں. کیا دونوں میں سے ڈفرینس تھا کیا اس آیات کو؟ مجھے جو آسان لگتا ہے میں نے وہ پڑھنا ہے نا. مجھے اس لیے دونوں دکھائیں, ساتوں دکھائیں, بلکہ مجھے ساتوں قراتیں دکھائیں تاکہ مجھے جون سا آسان لگے میں وہ والا پکڑ لوں, اس کو پڑھ لوں. میرے پاس ایک کیوں ہے اس وقت؟ نہیں قرآن تو ایک ہی ہے نا. نہیں نا, 7 ہے نا, لکھا ہوا ہے ساتھ کہاں لکھا ہوا ہے مجھے آپ کے بتائیے. آپ سامنے. ساتھ یہ ہے قرآن کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں 7 سبع احروف, عربی پڑھ لیں اگر اردو نہیں آتی. ہاں ان اردو پڑھ لیتا ہوں. القرآن انزل علی 7 احروف. ہاں ہاں تو وہ 7 احروف میں قرآن ذرا مجھے دکھائیں نا, میں نے دیکھنا ہے تاکہ مجھے جو آسان لگے وہ میں پڑھ لوں, مانا ہے کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ مانا جو کیا آسان لگے اس کو لے لو. کیا مانا اس کا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ڈفرینٹ لینگویج میں ہو سکتا ہے نا. عرب میں دوسری جس لینگویج وقت میں, عربی کے علاوہ کسی لینگویج میں ہو گیا. نہیں میری بات سنیے, جس ہوں، وقت قرآن نازل ہوا تھا عرب میں اس وقت ہوں، ڈفرینٹ لینگویج تھا, جیسے کہ مکہ میں ایک لینگویج تھا, جیسے کہ ہوں، ایک قوم الگ لینگویج بولتا ہوگا. اب ہوں، ان کو سب کو اردو پر عربی پڑھنا. لیکن ایسا پرابلم ہے نا کیونکہ یہاں پہ دونوں قریشی ہیں. ہاں قریشی ہے تو دونوں ہی قریشی ہیں اور دونوں ہی عربی میں پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں بول رہے, اور قریشی عربی بول رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان کو پتا کیا تھا ہے, کہ پہلے. ہاں ان کو نبی ہے, ان انسان ہے. کو نہیں انسان تو ان کو پتا ہے. نہیں نبی انسان ہے کہ نہیں ہے. انسان ہے, بالکل انسان ہے. شکر ہے, میں کہا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, میں حیران ہو گیا, پتہ نہیں کیا کہنے لگے ہو آپ. اچھا چلیں واپس آگے چلتے ہیں. ہم نہیں مانتے انسان. نہیں نہیں میں تو کچھ نہیں, میں تو مانتا ہوں انسان. میں ویسے کہہ رہا تھا, آپ نے اتنی اسٹرینج بات کی تھی, میں حیران ہو گیا. میں کہا آپ کو پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, میں کہا پتہ نہیں کیا انسان کے علاوہ کچھ کہنے لگے ان کو. تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. بس میری بات ہے, بس کون سی آیت ہے, آیت نمبر کی حدیث ہے بھائی بخاری جان شریف ہے نا, یہ بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. یہ کون سی بخاری ہے؟ حدیث صحیح نمبر البخاری صحیح البخاری حدیث نمبر کیا ہے؟ 2419. 2419 ہے نا. اچھا تو آپ کا مطلب ہے قرآن کی 7 حروف ہے. 7 ویریشن ہے. ہاں 7 ویریشن مطلب 7. ہلو ہاں جی, جی جی, آپ کی مانا ہے قرآن کو 7 زبان سے پڑھ سکتا ہے. ہاں تو کدھر ہے وہ 7 ویریشن قرآن کی؟ نہیں میری بات سنیے نا آپ. وہ کہاں ہے 7؟ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں؟ نہیں میں باہر ہوں, انڈیا سے باہر ہوں. ویسے انڈیا میں رہتے ہیں نا, انڈین ہے نا. اور میں ہندی بول لیتا ہوں, جتنا بول پاتا ہوں اتنا میں بول لیتا ہوں. اوکے انڈیا میں بول لیتے ہیں, تو کیا آپ نماز ہندی زبان میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. اوکے تو نماز آپ عربی زبان میں پڑھتے ہیں؟ دیکھو نماز تو قرآن کی آیت ہی پڑھنا پڑے گا نا آپ کو. ہاں تو وہ جو قرآن کی آیت عربی میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ باقی کی 6 کہاں ہیں؟ کون سی شے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قرآن تو قرآن ہی ہوتا ہے نا. اچھا آپ ایسا کریں, اپنے آپ کو میوٹ کریں, شاید کوئی دوسرا بھائی جو زیادہ جانتا ہو وہ آپ کی ہیلپ کر سکے. ٹھیک ہے میوٹ کریں, میں کسی دوسرے بھائی کو لیتا ہوں. مسٹر مینک آپ مومن ہیں؟ مسٹر مینکس آر یو مومن؟ No, sir, I am not Momin. تو پھر میں I بین am کروں اب آپ کو. جیسے آپ کی اچھا ہو میں نے سر. 10 دفعہ یہ بات بولی ہے سر, ابھی مت جڑے نان مومنس پلیز. آپ کیوں جڑ رہے اوکے ہیں؟ سر, اوکے سر, کوئی پلیز دقت ریموو یور سیلف. نہیں. اوکے سر. سر نان مومنوں کو بعد میں اوپن کروں گا نا یار, کم آن. ہاں جی سمپل, تھینک یو. آر یو مومن اور ناٹ؟ اگر نہیں مومن تو خود ہی چھوڑ دے اسٹریم. اللہ کا بندہ آر یو مومن؟ ہاں میں مومن ہوں. چلیں بہترین ہو گیا سر. قرآن کی کوئی آیت سنا دیں, سورہ بھائی سنا دیں تو تاکہ پتہ جو لگے آپ مومن ہیں. بھوکتا ہے نا اللہ کے بارے میں سن. اچھا پکا مومن آ گیا جی ہمارے پاس. جی سنا 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 اللہ کا بندہ. تو جو بھوکتا ہے نا اللہ کے بارے میں, تیرے کو کیا معلوم ہے؟ تو کیا معلوم؟ جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. کچھ نہیں جانتا ہے. تو اللہ کیا کیوں کرے گا میرے بھوکتا ہے ساتھ؟ ادھر آ کے؟ اللہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ بول رہا ہے, ہیلو, میوٹ کر رہے اپنے آپ کو. ایک بار بتاؤں بھائی یا پلیز. رک جائیں آپ, رک جائیں ابھی آپ.
ہاں جی तेरे को समझा ना, ना कुत्ते को मत तू चल, मैं तेरे से बात. پھر میوٹ ہو گیا تو کدھر گیا اللہ کا بندہ واپس آپ بولنا یار کیا کر رہا ہے بھاگنا کیوں ہے ریموو کیوں کر رہا ہے اپنے آپ کو تیرے انٹرنیٹ بہت خراب ہے کہ میں بار بار ایڈ کر رہا ہوں بار بار ایڈ کر رہا ہوں بھاگ کیوں رہا ہے بھاگتا کیوں ہے بے بتا نا یار تیرے جیسے بندے تو مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے محمد کی اصلیت دکھاتے ہیں جی ابو شاہد جی آپ کو نہیں پتا آپ ذرا میوٹ کر کے رکھیں آپ لوگ سمجھے شاید کوئی اچھا مومن آ جائے جو آپ کو سمجھا سکے میں کیونکہ آپ کو میری بات سنیے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں ہیلو جی سمپل تھینک یو نے اپنے آپ کو انمیوٹ کیا تھا سمپل تھینک یو آپ مومن ہیں سمپل ہلو تھینک یو مومن ہیں آپ ہلو جی آپ کی بات آ رہی ہے آر یو مومن جی مسلمان ہے ہاں میں نے ابھی آ قرآن کے کی گیا نا کوئی کنیکٹ ہو سورت گیا سنا تھا دیں کوئی سورت سنا دیں میں قرآن ڈسکنیکٹ ہو کے گیا تھا نا میں سمپل ٹھیک ہے ہیلو سر قرآن کی بھی سورت سنا دیں ہاں سورہ اخلاص سنا ہے نا آپ کو اخلاص سنایا تھا ہاں ارے ابھی مجھے ڈسکنیکٹ یاد ہو گیا تھا نہیں مجھے یاد نہیں 5-10 منٹ پہلے دوبارہ سنا دیں سواب ملے گا آپ کو کیا سنا یہ میں بول رہا تھا یوٹیوب پہ آپ ایک دو یہ ویڈیو چلا سکتے ہیں کیا مفتی صاحب کے ساتھ کے رکھو تب سر میں ساری سمجھ میں آ ویڈیو جائے گا چلاؤں گا بیسکلی ٹینشن ہی نہ لیں مجھے آپ ٹینشن ہی نہ لیں اس بات کی بھی میں ویڈیو چلاؤں گا تو اس کا ہاں مطلب آپ کو بھی نہیں پتا کہ باقی کی 6 کے رات کہاں ہیں چلے کوئی بات نہیں میوٹ کریں اپنے آپ کو ایک اور لیتے ہیں مومن حق جی مومن حق جو کہ حق پہ ہے مومن جی جناب آپ مومن ہیں نام مومن ہے نام مومن ہے ویسے مومن نہیں ہے نہیں بالکل اوکے پھر ایسا کیجیے جب تک میں الاؤ نہیں کروں گا تب تک دوبارہ جوائن نہ کیجیے گا پلیز اوکے جی پوجا جی تو ویسے مومن نہیں ہو سکتی شاید یہ اسلام قبول کر گئی ہو جی پوجا جی مس پوجا یو آر لائیو بولیے آر یو مومن مومنہ سوری جمال شیخ جی آپ بیک اسٹریم میں جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اپنے کیمرے اور مائکروفون کو پرمیشن نہیں دی میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا اسٹریم میں جب تک آپ پرمیشن نہیں دیں گے سید کاشف محمد جب تک آپ کیمرے اور مائکروفون کو پرمیشن نہیں دیں گے میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا سو کیمرے اور مائکروفون کو پرمیشن دے تاکہ آپ کو اسٹریم میں ایڈ کیا جائے مس پوجا آپ کچھ بولنا پسند کریں گی اوکے مس پوجا بولنا پسند نہیں کریں گی صرف بیک اسٹیج میں جگہ لیں گی پلیز آپ دونوں مومنین اپنے کیمرے اور مائکروفون کو پرمیشن دیجیے ورنہ